اس وقت عالمگیر حالات ہیں اور جو امت کو خطرات درپیش ہیں اور اس کے ضمن میں جو پیشین گوئیاں احادیث نبویہ میں موجود ہیں، جو میں کم سے کم یوں سمجھیے کہ 25 برس سے بیان کرتا آ رہا ہوں، لیکن اب وہ چشم سر کے سامنے آ رہی ہے۔ پہلے وہ صرف یہ کہ انسان کو علمی اعتبار سے معلوم تھی، اب وہ صورتحال آنکھوں کے سامنے ہے۔ تو اس پر چونکہ گفتگو ہوتی رہی، لیکن ہر مرتبہ گفتگو کا اختتام اس پر ہوا کہ اس کا علاج کیا ہے، بچنے کا راستہ اجتماعی توبہ۔ انفرادی توبہ سے انسان اپنے گناہوں کی سزا سے بچ جاتا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اسے اپنے عفو درگزر کا، اپنی رحمت کا، اپنے فضل کا مستحق قرار دے دیتا ہے۔ لیکن دنیا میں قوم کی حالت نہیں بدلتی جب تک اجتماعی توبہ نہ ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس توبہ کے موضوع پر کچھ عرض کروں۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ توبۃ النصوح، زبانی کلامی نہیں، توبہ کی تسبیح نہیں، بالفعل توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، امید ہے تمہارا رب تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا۔ یہ توبہ کی تاثیر ہے۔ بات کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں۔ بات کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ جو خوب توبہ کرتے، غلطی ہو گئی توبہ کریں۔ اور ایک اور حدیث میں آپ کو بتاؤں گا، یہ نہیں ہے کہ پھر کبھی وہ غلطی نہ ہو، اس وقت آپ یہ لگا لیں اپنے اوپر یہ کام میں نے نہیں کرنا، اور ایک دفعہ وہ کام چھوڑ دیں تو توبہ ہو گئی۔ پھر اگر کچھ عرصے کے بعد پھر کہیں آپ جذبات کی رو میں بہ گئے، پھر کہیں کوئی برے اثرات جو ہے وہ پڑے، پھر غلطی، کوئی بات نہیں، پھر ہو گیا، پھر توبہ کر۔ تواب اسی لیے کہا بار بار توبہ کر۔ دوسری حدیث ابن ماجہ اور بہقی میں ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہے۔ زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے تختی لکھی تھی، اس کو دھو دیا، ختم ہو گیا۔ ایک حدیث تو پڑھ کر میں بھی چونکا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفروا الله فيغفر لهم۔ اگر تم لوگ گناہ نہ کرتے تو اللہ تمہیں ختم کر کے کوئی اور ایسی مخلوق پیدا کرتا کہ جو گناہ کرے اور پھر وہ توبہ کرے اور اللہ سے معاف۔ یہ اصل میں اسلوب ہے بیان کا، بتانے کے لیے کہ تمہارے دلوں کے اندر مایوسی کا غلبہ نہ ہو۔ اگر گناہ نہ ہوتا اور پھر توبہ نہ ہوتی اور میں اس کو معاف نہ کرتا تو میری شان غفاری کا ظہور کیسے ہوتا؟ میری شان ہے، غفار بھی ہوں، ستار بھی ہوں، اس کا ظہور کیسے؟ اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے، یہ امام احمد اور امام بہقی لائے ہیں، اور اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت ہے، یحب۔ اب دیکھیے ایک طرف وہ آیات ذہن میں لائیے، زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر، گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ ہے مثبت کام، نیک کام، محسنین۔ بات کرتے اللہ کی راہ میں قتال ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اپنے اس بندے سے، العبد المؤمن، جو مومن ہو۔ اس کی ایک اور بڑی پیاری حدیث آئے گی، المفتن التواب، جو بہت فطروں میں مبتلا ہو جاتا ہو اور پھر بہت توبہ کرتا ہو، مفتن التواب، لیکن ساتھ ہی پلٹتا ہو، رجوع کرتا ہو، پھر اللہ کے حضور میں حاضر ہوتا ہو، پھر معافی مانگتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کو اپنا ایسا بندہ بہت پسند ہے۔ تو بہت ہیں حدیثیں، میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے۔ ہمارے بعض واعظ ناصح وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، نہیں رکتا، زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے، تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ شخص نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا، جو میری طرف سے حکم لگا رہا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا، کہ میں فلاں شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ قد غفرت لفلان، اس کو تو میں نے معاف کر دیا، واحبطت عملہ، اس شخص کے تمام اعمال میں نے ضائع کر دیے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس کیا۔ یہ ہے جرم کی اطلاع۔ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو، توبہ کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے رہو، توبہ جو ہے اس کے لیے ترغیب دیتے رہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا۔ اب آخری حدیث سنا رہا ہوں، یہ تو بہت ہی عجیب بات کرتے ہیں اور متفق علیہ، زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ اس کے راوی حضور نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل، گویا کہ ان کا ذکر ہے، اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے 99 قتل کیے۔ زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی ناحق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا۔
اس نے 99 قتل کیے. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا, لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے. اسے بتایا گیا فلاں راہب فلاں جگہ پر ہے, وہ بہت نیک ہے, بڑا عالم ہے. وہ اس کے پاس آیا, انہوں نے کہا دیکھیے راہب صاحب, میں نے 99 انسان قتل کیے, اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اپنی سینچری مکمل کر لی, مطلب 99 کے بعد ایک ہی کسر تھی, اس کو بھی قتل کیا. بات کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام پھر کو اس کی اسی رہنمائی نظر سے کی گئی دیکھنا ایک بڑے چاہیے. عالم شخص کی طرف, تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں 100 انسان ہلاک کر چکا ہوں, قتل کر چکا ہوں, میرے لیے توبہ کا کوئی امکان ہے؟ کیوں نہیں؟ بات کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے اس دیکھنا وقت تک تمہارے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. لیکن ساتھ ہی کہا تم ایسے کرو, جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ واپس, وہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے, معاشرہ اچھا نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر قائم نہ رہ سکو. تم فلاں جگہ چلے جاؤ, وہاں اچھے لوگ آباد ہیں, ان میں جا کر رہو. وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں, تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو. اپنی زمین کی طرف, اپنے وطن میں واپس بن جاؤ, وہ بری جگہ ہے. تو وہ چل پڑا, ہجرت کر رہا ہے, اس جگہ جا رہا ہے جہاں کا راہب نے بتایا تھا. جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا, اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آ گئے اس کی جان قبض کرنے کو, زندگی ایک اور جنت عبادت کے بھی ہے آ گئے. اور ہمیں اپنے رحمت والے کام جو کو فرشتے ہیں اسی جنت نظر سے والے, دیکھنا انہوں نے چاہیے. کہا یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کر رہا تھا, اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنت ہی ہے. بات کرتے ہیں لہٰذا اس کی روح زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. ایک عمل تو کیا ہی نہیں, تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کو تو دوزخ میں جانا چاہیے. تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا, آدمی انسانی شکل کے اندر. ان فرشتوں نے کہا بھائی ہمارا فیصلہ کرا دو, اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں. انہیں حکم بنا لیا کہ تم فاصلہ ناپ لو, جہاں سے وہ چلا ہے اور جہاں جا رہا تھا, اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے, تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے؟ جب ناپا گیا, بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو جو ہے حکم دے دیا, ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا, دوسری والی جو ہے تو پھیل جا, تاکہ وہ جو جا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے بنسبت اس کے کہ جہاں سے گزرا. بات کرتے اس فیصلے پر پھر زندگی ایک عبادت ہے رحمت کے اور فرشتے ہمیں تھے, اپنے کام وہ اس کو بندے اسی لے نظر گئے سے دیکھنا جنت. چاہیے. یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر. اب آئیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کار جو میں نے بہرحال بیان کیا. بات کرتے ہیں پہلے افراد توبہ زندگی کریں ایک اور صحیح عبادت توبہ. ہے اور ہمیں صحیح اپنے توبہ کیا کام ہے؟ کو اسی نظر سے ہماری دیکھنا چاہیے. زندگیوں میں کوئی حرام شے ہے فوراً نکال پا. ہماری معاشرت میں اور اس معاشرے میں رہتے ہوئے جو قانون ہے جس کے ہم پابند ہیں, ہم کسی زانی کو رجم نہیں کر سکتے, ناممکن ہے. یہ تو قانون ہی بنے گا تب ہوگا. ہم کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتے, تو قانون بنے گا تو ہوگا. تو ہم جن چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے قانوناً, ان کے علاوہ باقی پوری شریعت جس پر عمل کیا جا سکتا اس پر عمل پیرا. سود میں بند نہیں کر سکتا, بینکوں کو میں آگ نہیں لگا سکتا, اور بینکوں کو آگ لگا دے کہ تبھی سود تو ختم نہیں ہوگا. لیکن یہ تو کر سکتا ہوں نا کہ براہ راست سود میں ملوث نہ ہوں, بات سود پر کرتے قرضہ لے ہیں کر اپنا کاروبار نہ زندگی ایک چمکاؤں, نہ عبادت ہے سود اور پر ہمیں قرضہ اپنے لے کر کام مکان نہ کو اسی اونچا نظر سے کروں, دیکھنا یہ تو کر چاہیے. سکتا. تو کم سے کم جو ڈائریکٹ کسی نے قانون نہیں بنایا کہ لازم ہے آپ پر کہ آپ سودی قرضہ لیں اور اپنی بلڈنگ عالیشان بنا لیں, کسی نے نہیں کیا. بات کرتے آپ کے ہیں معاشرے میں کوئی قانون نہیں زندگی بنا ایک کہ قرضہ عبادت ہے ختم. اور ہمیں یہ اپنے اگر کر کام رہے تو کو آپ اسی نظر سے دیکھنا فحاشی چاہیے. ہے, اوریانی ہے, لیکن چوز آپ خود کرتے ہیں, فیصلے کا اختیار آپ کا اپنا ہے. تو جن چیزوں کے اندر بھی گناہ سے بچنے کا امکان ہے اس کو عملاً ترک کیا جائے. اور نمبر 2, عزم مصمم کر لیا جائے کہ اللہ اب بقیہ زندگی جتنی بھی ہے اس میں اپنی توانائیاں, اپنی قوتیں, اپنی صلاحیتیں صرف کروں گا تیرے دین کی تبلیغ اور تیرے دین کے قائم کرنے کی جدوجہد. عزم مصمم. یہ لوگ اگر 14 کروڑ میں 14 لاکھ بھی ہو جائیں, بہرحال 2-4 کی توبہ کرنے سے ملک بات کی قسمت کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے یہ لوگ اور اگر ہمیں ایسے اپنے ہو کام جائیں کو اسی اور نظر پھر سے یہ کہ وہ دیکھنا مل کر چاہیے. اگر زور لگائیں تو واقعتاً اس ملک کے اندر شریعت اسلامی کا نفاذ ہو سکتا ہے, اللہ کا نظام قائم کیا جا سکتا ہے. بات کرتے یہ ملک ہیں بنایا اسی لیے زندگی ایک یہ توبہ عبادت ہے کرنے اور والے ہمیں لوگ اپنے کام کو جب تک اسی 14 نظر سے لاکھ دیکھنا نہیں ہے, چاہیے. 1400 ہی ہو, لیکن یہ اگر دعا کریں گے اللہ تعالیٰ کے خلوص کے ساتھ تو ان کی دعا قبول ہوگی. دعا بہت بڑی شے ہے. اب دعا مخل عبادت, ٹھیک ہے, بڑا لمبا راستہ لگتا ہے یہ کہ 14 لاکھ انسان توبہ کرے یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ انسان توبہ کرے, صحیح معنی میں توبہ کرے, اور پھر وہ جمع ہو, ایک طاقت بنے, تن من دھن لگانے کے لیے, جانے دینے کے لیے تیار ہو جائے. تو لگتا ہے یہ کہ کافی لمبا ہے کہ دراز و دور دیدم رہو رسم پارسائی, یہ تو بڑا لمبا راستہ ہے. اسی سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر کیا حل ہوا, تو حل جو ہے تو کوئی عملی حل تو نہیں ہوا. بات اس میں کرتے میرا ہیں ذہن منتقل ہوا زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا وہ کون ہے جو کسی مضطر کسے کہتے ہیں, ایک شخص بات کرتے ہیں زندگی ایک عبادت ہے اور ہمیں اپنے کام کو اسی نظر سے دیکھنا چاہیے. تو میری
दस्तगीरी फरमा। अल्लाह किसी और तरफ मुझे कोई तवक्को नहीं रही, कोई नहीं रहा जिससे मुझे कोई उम्मीद। इस दुआ की तो कम से कम हम मुनादी करें, लेकिन पहले शर्त वही है, वरना वो दुआ नहीं है, वरना वो तौबा नहीं है। तौबा सही हो, हराम से अपने वजूद को, अपने घर को पाक करें, उसके बगैर कुछ नहीं। उसके बगैर तो जैसे कि कहा गया सूरह माइदा में, कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, ए नबी से कह दीजिए, ए अहले किताब, तुम्हारी कोई हैसियत अल्लाह की निगाहों में नहीं है, तुम्हारी कोई दुआ अल्लाह के यहाँ काबिल पजीराई नहीं है जब तक कि तुम तौरात और इंजील को कायम नहीं। लिहाजा दुआएं तो नंबर बात करते 30 लाख आदमी जो है जिंदगी एक इबादत है और हमें अपने काम को उसी नजर से देखना चाहिए। उनकी कबूलियत के आसार। तौबा सही हो, 99 कत्ल किए हो, 100 कत्ल किए हो, तब भी तौबा करोगे तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाएगा। और किस शान बात करते हैं जिंदगी एक इबादत है और हमें अपने काम को उसी नजर से अगर हम इस तौबा की मनादी करें नंबर 1, और जो लोग तौबा करें सही मानी में, एक तरफ तो वो जिद्दोजहद शुरू कर दे अल्लाह के दीन के कायम करने की जिद्दोजहद, उसमें पीछे न रहे, लेकिन इस असना में जो दुआएं वो करेंगे, अल्लाह तूने ये मुल्क हमें अता किया था, हमने अपने जोरे बाजू से इसे नहीं हासिल किया, ये सल्तनत खुदादाद पाकिस्तान, और अल्लाह है खासान रसूल, वक्त दुआ है, उम्मत में तेरी आग का जब वक्त पड़ा है, मैं अपने एहसासात जो है आपके सामने अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। ये जब यरूशलेम की तबाही हुई थी जिसका मैंने जिक्र किया है, 6 लाख इंसान कत्ल हुए थे और 6 लाख को नबूकदनेस्सर जो था वो हाँक कर भेड़ों बकरियों की तरह बेबीलोनिया ले गया था। उससे पहले कितने ही नबी अहले किताब के वो कहते रहे थे कि होश करो, तौबा कर लो, बल्कि एक जगह के अल्फाज ये है, दरख्त की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा जा चुका है, अब भी होश में आ जाओ। होश में नहीं, दुनिया परस्ती जो भी उनके नफ्स परस्ती जो भी उनके ऊपर मुसल्लत हो चुकी थी, उसने उन्हें तौबा नहीं कर। तो समझ लीजिए कि पाकिस्तान की जड़ों पर भी तेशा रखा जा चुका। ये मेरे एहसासात की इससे कम में ताबीर हो नहीं सकती, लेकिन अब भी इम्कान है, अब भी इम्कान है, अब भी इम्कान है। तौबा करो, तौबा कराओ, मिलजुल कर ताकत बनो, कोशिश करो कि यहाँ इस्लाम का निजाम आ जाए, और इस इस्लाम में भी दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह हमें मोहलत अता फरमा दे, हमें कुछ और मोहलत अता फरमा दे, अल्लाह हमें कुछ और मोहलत अता फरमा दे।